محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کئی سارے لوگ سوال کر رہے ہیں مفتی سلمان ندوی صاحب کے تعلق سے۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مارو بھائی آپ نے خبر نہیں ڈالی مفتی سلمان ندوی صاحب کے تعلق سے، کیا ہوا معاملہ؟ کیا ان پر پاس ایکٹ جو لگائی گئی ہے تو کیا وہ ان کو اندر ہی رہنا پڑے گا؟ کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کی سزا ہوئی ہے ان کو، وہ 3 مہینے تک باہر نہیں آ سکتے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک اندر ہی رہنا پڑے گا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا ایسا کچھ راستہ، کوئی راستہ ایسا بھی ہے جو باہر آ جائیں؟ مفتی صاحب باہر آ سکتے ہیں کیا؟ طرح طرح کے سوال، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ دیکھیے، پاسا ایکٹ کا جو مقدمہ درج کیا گیا مفتی سلمان ندوی صاحب پر، وہ پہلا مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ ان سے پہلے کئی سارے لوگوں پر پاسا ایکٹ لگی ہے گجرات کے اندر، اور اس پر میں بتا دوں کہ پاسا ایکٹ جو لگتی ہے وہ ان لوگوں پر لگتی ہے جو بہت بڑے غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں، جس طرح گوکشی کے 2 نمبر میں گوکشی کا کام کیا جاتا ہے، جس طرح سے نعوذ باللہ لڑکیوں کا ویاپار کیا جائے، جس طرح سے نشے کے پدارتھ کا ویاپار کرتے ہیں، ان لوگوں پر پاسا ایکٹ لگتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا مفتی سلمان ندوی صاحب نے۔ اس کے باوجود جن لوگوں پر پاسا ایکٹ لگتی ہے تو ان کے عزیزوں نے، ان کے عزیز وکیلوں نے ہائی کورٹ میں فیصلہ ڈالا تو ان کو بیل ملی، ان لوگوں کو بیل ملی۔ تو مفتی سلمان ندوی صاحب کو بیل کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ مفتی سلمان ندوی صاحب نے اس میں سے کون سا گناہ کیا؟ کہ مفتی سلمان ندوی صاحب نے کوئی گوکشی کا کام کیا، کوئی نشے کا کام کیا، کوئی دیش دروہی کا کام کیا؟ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح سے کوئی ایسا کام کیا؟ مفتی صاحب نے کیا بول دیا تھا؟ ابھی کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا، یہ بولا تھا نا۔ پہلی بات کسی کا نام لے کر کے نہیں بولا تھا، اور بولا بھی تھا تو کتا بولنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اکثر لوگ بولا کرتے، بھونکتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں، اشتعال انگیز بیان دیتے ہیں، کھل کر کے بولا کرتے ہیں۔ کھل کر کے بولتے ہیں، کھل کے مسلمانوں کا نام لے کر کے، ملک مسلمانوں کا نام لے کر کے بولتے ہیں، کھل کر کے بولتے ہیں۔ بہرحال مفتی سلمان ندوی صاحب کے وکیلوں نے، میں نے پرسوں ویڈیو ڈالی تھی، میں نے پرسوں ویڈیو پوسٹ کی تھی، مفتی سلمان ندوی صاحب کے وکیلوں نے ہائی کورٹ میں ریکویسٹ ڈالی ہے، درخواست ڈالی ہے۔ ایک خبر آج میرے پاس آ رہی ہے حضرت کا جو گروپ ہے تحفظ ناموس رسالت سے، تو اس خبر کو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دیا جائے۔ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی لگا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ مفتی سلمان ندوی صاحب بڑودہ گجرات کی جیل میں بخیر و عافیت ہیں، اور ان کو کھانے پینے اور نماز کی تمام سہولت حاصل ہے۔ بڑودہ کی سنی حضرات ان کا پورا خیال رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کی خیر گیری کر رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری اور پاسا ایکٹ کیے جانے کے خلاف احمد آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے، یعنی اپیل کی گئی ہے، درخواست ڈالی گئی ہے، جس کی سماعت کا انتظار ہے، جس کی سنوائی کا انتظار ہے۔ آپ دعا کرتے رہیں اور ہمارے گروپ سے جڑے رہیں، آپ دعا کرتے رہیں، دعاؤں کا اثر ہے۔ واقعی دعاؤں سے تو تقدیر بدل جایا کرتی میرے عزیزوں، دعاؤں سے تو موت بھی ٹل جایا کرتی ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور یہی راستہ ہے، آخری راستہ یہی بچا ہے۔ دعا کریں ہائی کورٹ میں سنوائی ہو جائے اور فیصلہ مفتی سلمان ندوی صاحب کے حق میں آ جائے۔ یہ نئی اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دی جائے۔ مفتی سلمان ندوی صاحب کے وکیلوں کے لیے دعا کریں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ان کا فیصلہ دیکھیے، ہمیشہ دیکھیے شروع سے کوشش کی انہوں نے، اور اب ہائی کورٹ میں فیصلہ ڈالا انہوں نے۔ دوسری چیز یہ، ہائی کورٹ میں بھی اگر سنوائی نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ میں جائے گا یہ کیس، وکیل سپریم کورٹ لے کر کے جائیں گے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ لہٰذا دعا کرتے رہیں مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ مبارک آ رہا ہے، اللہ کرے مفتی سلمان ندوی صاحب رمضان سے پہلے پہلے اپنے گھروں، ان کے بچے بھی انتظار میں، ان کے گھر والے ان کے انتظار میں ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت دن ہو گئے، 1 مہینہ ہونے کے لیے جا رہا ہے مفتی صاحب کو، تو یہ خبر مجھے آپ تک پہنچانی تھی۔ میں نے کہا بتا دوں، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، دعا کرتے رہے میرے عزیز، جو خبر تھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان ندوی صاحب کو بعزت رہائی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کو بعزت رہائی عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، ان سب کو اللہ پاک بعزت رہائی عطا فرمائے، ان سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی
عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز وقاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے ایک سائم بھائی ہیں، سائم بھائی کے بہنوئی صاحب ہیں جن کا نام لیاقت بھائی ہے، لیاقت صاحب ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، لیاقت بھائی کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وہ ان کی طبیعت علیل ہے، آپریشن وغیرہ ہوا ہے یا ہونا ہے، فی الحال دعا کی درخواست کی ہے، میرے پاس کال آئی تھی، دلی ہاسپٹل میں ہے وہ، ان کے لیے دعائیں کریں آپ، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔